اور جو ہمارے اوپر حاکم ہے، جب یہ رعایا خود ظالم ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ظالم حکمران ان پر مسلط فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت رعایا کا حال یہ ہے کہ جس کا جہاں تک بس چل رہا ہے، جس کا جہاں تک بس چل رہا ہے، وہ وہاں ڈنڈی مارنے میں مصروف ہے، وہ وہاں سے جو ہے فائدہ اٹھانے میں مصروف ہے۔ مثلاً ابھی دیکھیں، خدا نہ خواستہ کوئی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس میں سامان لوڈ تھا، کھانے پینے کا سادہ سامان تھا، کولڈ ڈرنک ہو یا کچھ بھی ہو، اگر وہ روڈ پہ بکھر جائے، آپ دیکھیں عوام اتنی جاہل، مطلب جاہلانہ انداز عوام کا ہوتا ہے کہ وہ کین اٹھا کے گھروں پہ، ایسے واقعات موجود ہیں نا، یوٹیوب پہ بھری پڑی ہے اس طریقے کی ویڈیو، اس کا بیچارے کا ٹرک الٹ گیا اور لوگ سامان اٹھا کے بھاگ رہے ہیں، کوئی چاول کا بورا لے کے بھاگ رہا ہے، کوئی تیل کا بورا اٹھا کے بھاگ رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں کولڈ ڈرنک آ رہی ہے وہ کولڈ ڈرنک اٹھا کے بھاگ رہا ہے۔ تو ہماری عوام میں بھی کہ جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر مثلا ہم کوئی سودا لینے کے لیے گئے، اب ہمارے پاس یا سامنے والے کی طرف سے کوئی بھی چیز غلط آ گئی، اب اس کو پتہ ہے دکاندار کو، یار اس میں نقص ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے، اب وہ سوچے گا کسی بھی طرح جو ہے وہ میں سامان میں ان کو دبا کے یہ سامان دے دوں، وہ اپنی چیز بیچنے میں لگا ہوا ہے۔ تو جب ہمارے اندر ہی یہ معاملات درست نہیں ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ہمارے اوپر جو ہے وہ اچھے حاکموں کو مسلط نہیں فرمائے گا۔ جو قوم اپنا رویہ خود نہیں بدلتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے حالات کو نہیں بدلتا۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر میں تھی اور روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ نے وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، صاف کیا اور تناول فرما لیا اور فرمایا اے عائشہ اس روٹی کا احترام کرو، کیوں؟ کیونکہ یہ روٹی جس قوم سے بھاگی ہے دوبارہ لوٹ کر پلٹ کر نہیں آتی، یہ روٹی جس قوم سے بھاگتی ہے، جس قوم سے بھاگی ہے، حضور نے فرمایا پلٹ کر دوبارہ نہیں آتی۔ تو آپ دیکھیں ہمارے یہاں سب سے زیادہ رزق برباد کیا جاتا ہے، ریسٹورینٹ میں چلے جائیں، ہوٹلوں میں چلے جائیں، خاص کر شادی بیاہوں میں لوگ بھائی جتنا کھانا ہے آپ اتنا نکال لیں، اچھا خاصا نکالتے ہیں، پھر اس کو ضائع کیا جا رہا ہے، پھینکا جا رہا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اس کھانے کی قدر کرو، کیوں؟ یہ جس قوم سے بھاگتی ہے دوبارہ پلٹ کر نہیں آتی۔ تو آپ بتائیں ہم پر مہنگائی مسلط نہیں ہو رہی تو پھر کیا ہو رہی ہے؟ آج آٹے کے لیے لمبی لمبی لائنیں لگانی پڑتی ہیں، لوگ آٹے کے پیچھے اپنی جانیں دے گئے، کتنے واقعات ہوئے کہ سستے آٹے کی لائن میں لگ کر اس رش میں دب کر کتنے لوگوں کی موت واقع ہو گئی۔ کیوں آٹا ہمارے اوپر مہنگا ہو گیا؟ کہ ہم نے اس روٹی کی قدر کو چھوڑ دیا ہے۔ جس کے پاس دو تھوڑے پیسے آ جاتے ہیں وہ اس کی قدر چھوڑ دیتا ہے، یا پیسہ نہ ہو اگر مال مفت کا مل جائے، وہ کہتے ہیں نا مال مفت دل بے رحمی، تو ہمارے یہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس مال کی قدر نہیں کی جاتی۔ جب اس رزق کی قدر نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم سے اس رزق کو اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ مہنگائی کا مسلط ہونا، مال کی قلت ہونا، آٹے کا یا کسی بھی چیز کا بحران آنا، یہ خود ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی کرتوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ عطا فرمائے اور اس عذاب کو جو وہ ہم سے دور فرمائے، اور جہاں جہاں اپنی جان کے مطابق آپ سے ہو سکے جہاں بھی وہاں ان تمام خرافات سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عدل اور انصاف کرنے والا بنائے اور اس پر قائم رہنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔